کتاب سکھائے، لکھنا پڑھنا سکھایا، حروف عطا فرمائے. یہ وہ وقت تھا، آپ کو پتا ہے ایز ڈاکٹرز یو مسٹ نو کہ 70,000 years پہلے انسان میں وہ جین ہی نہیں تھا جو بات کر سکتا. یہ 70,000 سال کے پیچھے ڈیولپ ہوا. اس سے پہلے ہومو سیپین میں یہ جین تھا ہی نہیں، اس کا ایک مخصوص سا نام ہے، یہ جین موجود نہیں. یہ only 70,000 years before یہ گفتگو کا ملکہ یا یہ جین، انسانی جین میں یہ گفتگو کا ایلیمنٹ صرف 70,000 سال پہلے کی پیداوار ہے. تو بہرحال یہ شاید اسی وقت کی بات ہے. تو اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کو 10,000 سال دے دیے، 10,000 سال ان دونوں کو دیے، پڑھو لکھو واپس آؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سیکھا ہے. اگر فرشتوں تم دانشور ہو تو تم بتا دو. انسان کو کہا ہے تو پاگل چل رہے، اتنے بیوقوف، تو بھی آ جا میرے پاس. فرشتوں نے بتایا کہ کیا کہا. اچانک فرشتوں کو اپنی کمی بیشی کا احساس ہو گیا. اچانک ان کو فیلنگ ہوئی کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا، ہم میں تو کوئی ایسی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے کہ لفظ کو لفظ سے جوڑ سکیں. ہم میں تو کوئی ایسا کمال موجود نہیں ہے کہ لینگویج ڈیولپ کر سکیں. ہمیں تو ایک چیز کا نام پتا ہے، اس سے اب بتاؤ اس کے علاوہ کمپیوٹر کی کیا صفت ہوتی. ابھی جملہ فرشتوں نے بولا ہے نا، ذرا سارے غور کرنا، اس کے علاوہ کمپیوٹر کی کیا صفت ہو سکتی. قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہاں جو تو ہمیں دے دینا بس اتنا علم ہے ہمارا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جتنا کمپیوٹر کو ڈیٹا فیڈ کرو گے نا بس اتنا جواب ہے اس کو سمجھ آئی کیا ہے. ملائکہ روبوٹک کریشنز ہیں اور ان میں جتنا ڈیٹا فیڈ ہے اس کے علاوہ نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ عمل کر سکتے ہیں، محدود پیرامیٹرز میں ورک کرتے ہیں. اگرچہ ان کی بڑی کشادہ قوتیں ہوں گی، مگر جب سیکھنے کا وقت آیا، جب اسیمیلیشن کا فرق آیا، سیمیلیشن کا فرق آیا، تو کمپیوٹرز کا پٹھا بیٹھ گیا. دے سیڈ نو ایکسیس، نو ایکسیس، نو ایکسیس. آخر سارے مل کے حضور پروردگار آئے، فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. علم والا تو ہے اللہ، حکمت والا تو ہے، ہمیں تو جتنا تو دیتا ہے ہم اتنا ڈسپینس کر سکتے ہیں. اس نے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو شروع کر ذرا، تو نے کیا کیا. فر شروع ہے تو باتونی شروع سے نہیں شروع ہو گئے. جناب میں نے یہ درخت، یہ سیب رکھا، اس کا نام کیلا رکھا، اس کا نام یہ، پوری کی پوری جینیسس سنا دی، ہر چیز کے نام رکھے ہوئے. یعنی ان 14 اسماء سے، افسوس کہ ہم موجود نہیں ہیں، یہ جو آپ کو پتا ہے قرآن حکیم میں جو 14 اسماء ہیں جن کو مقطعات کہتے ہیں، ان 14 اسماء کی مدد سے انسان نے پوری کائنات کو نام دے دیے تھے. یہ بات سنو، اگر آپ کا چھوٹا سا ایک بھائی ہو، بچہ ہو، اور اس کو آپ آیت الکرسی سکھاؤ تو کوشش کرو مہمانوں کے سامنے بیٹا ذرا سنانا. تو جب وہ سناتا ہاں کیا مزے کی بات ہے. دیکھو چھوٹے سے استاد کا تفاخر ہے شاگردوں پہ خوش ہونا. جب انسان نے سنا نا فلما انباہم باسمائہم، فرمایا قال علم اقل لکم، میں نہ کہتا تھا. بڑے خوش ہوئے اللہ میاں، اتنے بڑے ہیں اور کتنے بڑے ہوتے ہیں خوشی سے. فرمایا قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. میں نہ کہتا تھا. تو میرے شاگرد پہ اعتراض تھا، میری دی ہوئی نعمت پہ اعتراض تھا، تمہیں ڈر تھا.
اگر آج کے زمانے میں فرشتے اطلاع کر دیجیے میڈیکل پڑھنے آئے ہیں ادھر ناچ کود میں لگے ہوئے ہیں تو پھر تو اور بات ہوتی، مگر اس وقت تو ایسا المیہ ہی کوئی نہیں تھا. وہ تو انہوں نے کہا یا اے پروردگار ہم تیرے تفاخر کے قابل ہیں، اللہ وہ ہے جو اپنی مخلوق پہ فخر کرتا ہے. اور یقین جانو مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، نہ یہ ایتھیکل سٹیٹمنٹ ہے نہ مورل ہے، یہ پریکٹیکل اور سائنٹیفک سٹیٹمنٹ ہے. اینی باڈی who has a sincere wish to reach God reaches God. Anybody who has this sincere wish to reach God reaches God. بلکہ یہ نہیں، خدا کہتا ہے کہ مجھے بندے سے عبادات نہیں چاہیے. چل تو سر مارتے رہو پٹختے رہو، بڑی دنیا لگی ہوئی ہے. کہتے یار یہ تو روٹین ہے، اور روٹین اس لیے ہے کہ اگر سارے ہی لوگ میری عبادت کریں تو تمہیں 5 وقت نماز پڑھنا بڑا بوجھ لگتا ہے، بڑے آپ فن خان ہو گئے، بڑے زیادہ مقدس ہو گئے ہو. کوئی کہتا ہے جی میرا دل نہیں لگتا نماز میں. خدا کہتا ہے یار میں نے کب کہا دل لگاؤ نماز میں؟ میں نے کب کہا کہ دل لگاؤ؟ حدیث بخاری ہے، پہلی حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا اللہ کے رسول سے اصحاب نے یا رسول اللہ نماز میں وسوسے بڑے آتے ہیں. اوپر سے شیطان کہتا ہے تمہاری نماز کیسے ہو رہی ہے، اور تو پیسوں کو سوچ رہا ہے، تو ڈیٹ مارنے کا سوچ رہا ہے، تو فلاں غم کر رہا، اور تیری نماز کیسے ہوگی، تو یہ کر کیوں رہا؟ تو آگے سے خدا کہتا ہے اس کمبخت کو جو مرضی کہنے دو، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم بہت زیادہ خشوع و خضوع استعمال، میں نے کہا نماز قائم کرو. جب یہ تمہارے پاس وسوسوں کے درمیان آئے نا کہ یار چلتا بند، جو کچھ ہوں نا مجھے پتا ہے، میں نے جو کرنی ہے نا الٹی سیدھی حرکتیں وہ کرنی ہے، مگر نماز میں نے کوئی نہیں چھوڑنی، تو غلطی میں نہ جا. اگر اگلے ہی لمحے نہ بھاگ جائے تو کہنا، بیکاز اس کا پریشر اس لیے نہیں ہے کہ نماز میں یکسوئی ختم کرے، کسی نے آپ کو غلط بتایا ہوا. یہ سارا پریشر اس لیے ڈالتا ہے کہ نماز چھوڑ دے، کیونکہ اللہ میاں نے بار بار یہ نہیں کہا کہ نماز میں یہ کرو وہ کرو. اللہ میاں نے کہا اقام الصلاۃ اقام الصلاۃ اقام الصلاۃ اقام الصلاۃ، قائم رکھو تم ان وساوس سے. تو اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ نماز میں وسوسے بڑے آتے ہیں. فرمایا عین ایمان ہے. دیکھو کیا خوبصورت بات کی، عین ایمان ہے. اگر وسوسہ نہیں آئے گا یقین کرو کہ تم شیطان کی نماز پڑھ رہے ہو. وسوسے آنے کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ تم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو، کیونکہ شیطان کو برا لگ رہا ہے، وہ تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، الٹا لٹکا دے گا تمہیں. بڑے زور سے 2 رکعت پوری ہوگی، اوپر سے پتہ کیا ہوا، تمہارے بڑے صغیر میں آگے بڑے نیک لوگ، اللہ کے بڑے چاہنے، بڑی محبت والے. وہ دیکھو خواجہ اجمیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو چشتیاں میں فرید الدین گنج شکر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خواجہ میرے علی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں. ان لوگوں نے نا ذرا کثرت کر دی نمازوں میں، زیادہ کر. اب وہ لوگوں نے سمجھا یہ رسم و رواج مذہب ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے. اب دیکھو تمہیں کوئی کہے یار اٹھا نا 17 رکعت پڑھ لئیے ذرا عشاء دی، او ہو پھر جو بدن نے شور مچانا ہے اندر سے احتجاج کھڑا کر یا 17 وہ کتھو 17 اور ذرا ٹھہر جاؤ، اور یار دیکھتے اب یہ اتنی آفت کھڑی کرے گا نا، اتنی آفت کھڑی کرے گا، آپ چپ کر کے بیٹھو گے یار یہ اندر تصادم ختم ہو تو میں باہر نماز پڑھوں نا. اور پھر کوئی چلتے ہوئے گزرے یار صرف 7 رکعت پڑھنی، یا صرف 7 رکعت پڑھنی، 7 چلو جی انہیں پڑھ لیں. تو بابا دیکھو مذہب کو کچھ ایکسیسز میں ڈال دیا گیا کچھ. اب دیکھو وتر کے بارے میں اللہ نے کہا، حدیث بخاری اور مسلم ہے کہ خدا وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. تو خدا کتنی ہے جی؟ ایک ہی ہے نا. اگر ایک ہے تو ایک ہی کو پسند کرتا ہے. ہم نے 5 7 15 اور ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ جب تم 3 وتر پڑھو گے تو 2 بہرحال اس میں نفل ہو جائیں گے، وتر تیسرا ہی ہوگا.
جو چیز کسی کو آڈ کرے گی وہی وتر ہوگی. وتر تو ایک ہے صرف، جیسے حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ تو ایک ہے اور ایک کو پسند کر. ضرور پڑھو، 3 مصیبت ڈالنی ہے اپنے آپ کو، پڑھو، ثواب ضرور ہوگا. مگر یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ میاں آپ سے دیکھنا، یہ بھائی کوئی ناراض ہو جاتا ہے خدا میں. اگر تم 4 رکعت عشاء کے پڑھ لو فرض کے، اور 2 رکعت سنت مؤکدہ کے، اور 1 رکعت وتر، تو ایسی ایسے تو کمی بیشی تو ہے ہی نہیں، تو پھر آپ نے پورا کر لیا معاملہ. اس لیے دیکھو آج تک مجھ پہ ظہر کی نماز بڑی گران گزرتی ہے کہ اس میں زیادہ رعایت نہیں ہے، اس میں رعایت نہیں. اوپر سے دیکھو سفر کی بات، آپ لوگ جاتے ہو نا واپس. اب میں آپ کو اگر ایگزیکٹ بتاؤں تو آپ کو پتہ لگے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 3 میل پہ صرف قصر کیا کرتے تھے. فتاوی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ وہ 3 میل پر قصر کیا کرتے تھے. جناب علی کرم اللہ وجہ ان سے 10 ہاتھ آگے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کو کہا گیا کہ جی آپ فلاں جگہ آپ نے جا کے ایک سریہ میں حصہ لینا ہے. جناب علی گئے، وہ ابھی مدینے سے باہر نکلے تھے، حکم آیا بھائی کینسل کر دو، واپس آ جاؤ. ابھی وہ واپس آنے والے تھے کہ حضرت علی نے فرمایا یار میں ذرا عصر نہ پڑھ لوں، تو آپ نے عصر پڑھی اور 2 رکعت پڑھی. وہ باقی بھی صحابی تھے نا آخر ساتھ، وہ بڑے حیران ہوئے کہ یا علی ابھی تو مدینے کے مکان نظر آ رہے ہیں اور آپ نے قصر پڑھی ہے. فرمایا ابھی ہم داخل تو نہیں نہ ہوا. دیکھو کیا کیا ذہین صحابی تھے. کہاں تمہیں چانس دے گئے، کہا یار ابھی ہم داخل تو نہیں نہ ہوئے، جب داخل ہوں گے تو کہنا نا کہ ہمارا سفر ختم ہو گیا. یہ مسائل جب تم لوگ خود، اب دیکھو کتنی بڑی بڑی گریز اناٹمی دیکھ کے دہشتناک سا تصور پیدا ہوتا ہے. اتنی بڑی بڑی خوفناک کتابیں تم کتنی سہولت سے پڑھ لیتے. ایک حدیث کی کتاب پوری پڑھ لو نیک بخت ہو، ایک قرآن پورا پڑھ لو، ایک کتاب، 2 کتابیں ساری زندگی تمہیں اپنے تعلیمی شوق سے نہیں پڑھی جاتی. دیٹس یور پرابلم. اگر ریگولرلی ایک دفعہ فیصلہ کر لو 15 منٹ صرف ہم قرآن و حدیث، ایک حدیث کی کتاب پوری کر لیں گے بڑی، اور ایک قرآن ہم پورا کر لیں گے، یقین جانو کہ بائی دی ٹائم یو کوالیفائی یور MBBS آپ بڑے سے بڑے عالم سے بہتر جانتے ہوگے اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے بہتر جانتے ہوگے. مگر آپ تو کسی اور کام میں بھی سوچ رہا تھا کہ استادوں سے مشورہ کروں کہ سرجری کی کلاسوں سے پہلے تھوڑی سی کچھ فزیکل ایکسرسائز ضروری ہوتی ہے، تو اگر 5 منٹ کو ڈانسنگ ایکسرسائز ہو جائے کریں. کیا خیال آپ کا؟ اچھل کود ہو جایا کرے، بازو کھل جائیں گے، ہاتھ پیر ہلا لیں گے ہمارے لڑکے لڑکیاں. 5 minutes earlier from the entry to the wash I think they should have some exercise. اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ میوزک کون سا. وہ دیکھو نا آج کل بڑا وہ فیمس میوزک آیا ہوا ہے وہ عارف لوہار کا، ہاں جی، اور جگنی والا، ہاں جی، کوک والے بھی. دیکھو پرابلم یہ کہ جب علم غلط ہو جاتا ہے نا بڑی بڑی فینسی سی حرکتیں لوگ کرنا شروع کر دیں. جیسے دیکھو اپنا اب مسٹسزم پہ، you see I've spent 50 long years steady efforts on only understanding the nature of relationship of individual with God. اور مجھے میرے شیخ کا قول یاد آتا ہے سیدنا علی بن عثمان حجویری کا، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے اللہ کو جاننا ہے تو پھر دنیا کے تمام علوم سے اتنا حصہ ضرور لے جو تجھے اللہ کو جاننے کے لیے ضروری ہے. اینڈ شاید اس کی تکمیل میں نہ شاید میں نینو ٹیکنالوجی چھوڑتا ہوں، نہ فزکس کے اعلیٰ ترین درجاتی علوم چھوڑتا ہوں، نہ اینتھروپولوجی چھوڑتا ہوں، بلکہ ایون ٹوڈے
And I wish even at the deathbed I must be looking for a new word of wisdom, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں اپنے اللہ کو بہتر سمجھ سکتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور ہمارا اسکالر گزرا ابن سینا, کتاب الشفا, ڈاکٹر بھی تھا, بہت بڑا ڈاکٹر تھا, بلکہ حکمت کی ابتدائی معتبر ترین کتابوں میں سے کتاب الشفا ہے جو ابن سینا نے لکھی ہے. تو ابن سینا کو آخری وقت آ گیا, سب کا آ جاتا ہے بیچاروں کا, تو موصوف ذرا خراٹے بھر رہے تھے موت کے, تو اس کو کہنے لگے کہ ذرا ایسے کوشش کرنے یار, وہ ذرا وہاں فلاں ایک شرح ارسطو پڑی ہے وہ اٹھا. وہ جو پاس بیٹھا اس نے کہا خدا کا خوف کر یار, لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ, رخصت ہونے کا وقت ہے, میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں, تو کلمہ پڑھ, جان چھڑا اپنی اور نکل اس دنیا سے. اور نے کہا او بے وقوف, میں خدا کے حضور ایسے جانا چاہتا ہوں کہ آخری لمحے حیات میں بھی میں تلاش علم کر رہا تھا. تو نے سنا نہیں کہ طالب علم جو ہے شہید ہوتا ہے جب وہ علم کی تلاش میں ہو؟ تو چاہتا ہے میں کلمے پڑھتا, میں تو ایسے اللہ کے حضور جانا چاہتا ہوں کہ میں تلاش علم میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگوں کو یہ وصف حاصل ہے. اب پتہ نہیں آپ کس ڈیزائن اور کس پیٹرن پہ وہ تلاش علم کرو, بٹ اینی وے, بٹ آئی ایم ویری ویری شیور انشاءاللہ تعالی العزیز. another very special thing about is کہ علم میں حجاب شرم ممنوع سمجھا جاتا, اور یہ وہ حجاب نہیں جو آپ سر پہ لیے بیٹھنے, نہیں. علم میں کیوریوسٹی جو ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے ہو گئے؟ فرمایا میں سوال بڑے کرتا تھا. ہو سکتا ہے آپ کے کچھ اساتذہ زیادہ سوال پسند نہ کرتے ہیں, وہ سوال مزاج, مگر یہ ہے کہ آپ اپنے سوال مرتب کر سکتے ہو, سیکھ سکتے ہو. یو must not kill your curiosity about knowledge. شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جب میں اپنی کسی درس میں بیٹھتا ہوں تو I fully allow all questions on God to be. اگر وہ بازار ہے یہ نہ ہو کہ جی وہ گائنی کی جھیلیاں کتنی ہوتی ہیں, ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, بٹ اوور آل ایکڈیمکس کے جتنے بھی کوشچن ہیں آئی آلموسٹ انوائٹ آل. یہ ضروری نہیں کہ مجھے ان کا جواب آتا, مگر آپ ایک پہلے پیٹرن آف انکوائری سے شروع کرتے ہو, اور اگر آپ کو جواب مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ انہی سوالوں کو آپ سنبھال کے کسی بڑے پیٹرن میں داخل کر دیتے ہو, اور پھر آگے بڑھتے ہوئے آپ کو مزید تعلیم سے شناسائی حاصل کرنی پڑتی. اگین آئی مسٹ ٹیل یو کہ بعض اوقات ہمارے جو ٹیچر ریلیشن شپ, ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ, میرے اپنے نزدیک اف یو ہیو ون کوالٹی ان دی ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن وہ یہی ہے, اور شاید ہمارے ہاں شاید ابھی حجابات ہیں. A student must be very selfish in asking a question. If it is for knowledge, اس کو ہر قیمت پہ اپنی کیوریوسٹی کی سیٹسفیکشن چاہیے, اور اس کو اپنے استاد سے پوچھتے رہنا چاہیے. اور ایک استاد وہی ہے جو لمحہ آخر حیات تک لرننگ میں مصروف رہے. حکمت اور تصوف کا بڑا داخلہ ہے, مگر جیسے تصوف کرپٹ ہو گئی نا, سنا ہے عابدہ پروین کا گانا سنے بغیر کو صوفی نہیں ہو سکتا. اب دیکھو ہر تصوف میں ناچنا ضروری ہو گیا, جیسے آپ دیکھتے ہو مختلف ڈانس وانس ہو رہے ہوتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ دس از دی کرپشن آف نالج, دس از دی کرپشن آف ایٹیچیوڈ. آپ اپنے ماحول میں یو ہیو فل لبرٹی ٹو ڈو اینی تھنگ یو لائک, مگر جب کسی کی نظر آپ پہ, ایک بات ضرور یاد رکھو, کسی کو خام خواہ کسی کی تنقید کو ایکسائٹ نہیں کرنا چاہیے. مے بی یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا پیپل ہو اراؤنڈ یو, مے بی یو ڈونٹ ہیو اینی, یو ڈونٹ بادر اباؤٹ دس, مگر جب یہ بات باہر پہنچے گی نا
تو یہ صرف آپ کا وجود نہیں، آپ کے پورے تشخص کو مجروح کرے گی، آپ کے پورے انسٹیٹیوشن کو مجروح۔ ہم بھی یہ کہتے تھے وی ڈونٹ کیئر، آدمی پبلک مافیا پہ زندہ نہیں رہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے رہے، مجھے کیا اس بات سے، مگر اصولی بات یہ ہے کہ خام خواہ لوگوں کی ان تنقیدات کو ایکسائٹ نہیں کرنا چاہیے جو وینمسلی آپ کے خلاف جائیں گی، اور ایک وجہ سے پورے کا پورا ایک ادب گاہ علم گاہ جو ہے اس کا تاثر بگڑے گا۔ As I told you in my first sentence, the basic ethic of any society, institution, alma mater is that you should have the best behavior in a time and space connection. یہ بیسٹ بیہیویئر آپ کی زندگی کو اور آپ کے آنے والے وقتوں میں آپ کے آئیڈیلز کو استوار کرے گا. And I hope inshallah ta'ala very magnificently or very diligently hard work amongst you will do lead. مگر اس کے ساتھ ساتھ شاید نمبر اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنی آپ لوگوں کی کشادہ شخصیتیں ہیں. بہت مریض دیکھے ہیں کہ بڑے کو 10,000 ڈگری والا ڈاکٹر ان کے پاس پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اس نے کیا ٹھیک کرنا، اس کا منہ جھڑا ہوا. تو کشادہ چہروں کے ساتھ ہسپتالوں میں جانا، تمہارے ماتھوں پہ شفا لکھی ہونی چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں شفا لکھی ہونی چاہیے. پتہ ہے آپ کے رسول کیا دعا مانگتے تھے کہ اللہ ماجعل فی قلبی نورن فی سمی نورن، کہ اللہ میرے دل میں نور دے، فی بصری نورن میری آنکھوں میں نور دے، اور میرے ہاتھوں میں ان یمینی نورن ان یمانی یساری نورن، میرے دائیں نور دے میرے بائیں نور دے، میرے آگے نور دے میرے پیچھے نور دے. اللہم زدنی نورن. اور یقین کرو اگر آپ نور نہیں مانگنا تو چلو نہ زیادہ مقدس بنو، شفا تو مانگ لیا کرو، شفا مانگ لیں، اور آپ کے وجود کو مکمل شفا کا باعث ہونا چاہیے. آپ کے پاؤں شفا کو اٹھنے چاہیے، آپ کے ہاتھوں سے شفا پھوٹنی چاہیے. کیا پتا آپ کو کہ کتنی جلدی کسی بیمار بچے کا بخار اترتا ہے جب اس کو شفا کا ہاتھ اس کے ماتھے پہ لگتا ہے. پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتا دوں، جیسے لاسٹ اینڈ فائنل، میں نے کچھ دعائیں دیکھی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر دعا کا سلسلہ اور حدیث کی روایت درست ہو تو آج تک میں نے ان میں سے کسی دعا کو ناکام ہوتے نہیں دیکھا. آپ کو پتا کوما سے مریض نہیں نکلتے، میں ہمیشہ وہ کامرز میں وہ دعا دیتا رہا. میں بڑے لطیفے کی بات ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا بڑا پریشان. آپ نے اسے آواز کہ اے فلاں ابن فلاں ادھر تو آ. کہتا یا علی آج نہ چھیڑو، میرا بھائی بہت سخت، بس اس کے جان کنی کا حال ہے، میں مجھے نہ چھیڑو. میں انہیں کہا یار ادھر آ، ادھر تو نہیں چاہتا کہ وہ ٹھیک ہو جائے؟ کمال مذاق آپ مجھ سے کر رہے ہو اس وقت میں مذاق ہے، میرا بھائی ادھر لگا ہوا ہے موت کو، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو علی؟ کہتے ہیں نہیں اب احمق، یہ پڑھا کر یا حلیم یا کریم اشف فلاں ابن فلاں. تو ان یا حلیم یا کریم اشف، اس بھائی کا نام لگے ابن فلاں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو شفا دی. اور آپ یقین کرو کہ سینکڑوں مریضوں کو آج بھی جب میں یہ دعا دیتا ہوں کہ اس کی روایت صحیح ہے، سند صحیح ہے، آج بھی وہ شفا پاتے، آج بھی وہ شفا پاتے. اگر آپ کے پاس گردے کی دعا موجود ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اپنے مریض کو ساتھ وہ دے دو تو ایک مکمل شفا کا باعث بن. اور اتنی ساری خوبصورت دعائیں شفا کی ہمارے حسن حسین میں جو مستند ترین کتاب ہے حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی کی، اگر اس کا بھی ساتھ دیکھو تو آپ کو مکمل ڈاکٹر بن جاؤ، اسپرچول، سائیکک اینڈ فزیکل.
and may Allah be with you. Thank you so much. Wama alayna illa al-balagh. یہ کوشچن ہے کہ اب تک 80% قرآن سائنس کے قوانین پر پورا اترتا ہے، جو 20% قرآن سائنس سے متفق نہیں، اس میں فرشتوں، جنات اور خدا کا تصور ہے۔ سائنس کی وسعت اتنی نہیں کہ خدا تک پہنچ سکے، لیکن ہمیں پرانے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلے ایک قوم علم میں اتنی وسعت رکھتی تھی کہ ایک نظر آسمان اور زمین دیکھ کر جبرائیل کی موجودگی کا پتہ بتا دیتے تھے۔ اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا خدا یہ نہیں چاہتے کہ انسان کائنات کے سب راز جانے؟ یہ دیکھو، آپ نے بخت نصر کے زمانے کی بات کی ہے، اور وہاں ایک روایت، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم کسی روایت کو فیتھ کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ ابھی میں نے آپ سے بات کی، جب تک مستند ترین سند نہ حاصل ہو جائے، فار ایگزامپل اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے تھیوری اباؤٹ سکنس اینڈ واٹ ایور اٹ از، تو یو ول ناٹ آسک نان ڈاکٹرس ٹو کنفرم اٹ۔ اب وہ تو اگر کہ ہم سے پہلے اسی سائنسز میں، اسی مشق میں بہت ساری زندگیاں گزار کے بڑے مشاق طبیب گزرے ہیں، اور انہوں نے اپنے تجربات سے یہ بات واضح کی ہے۔ یہ ایک سمپل ایک روایت ہے جو بڑی دیر سے مشہور ہے۔ بخت نصر کے زمانے میں سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو نجوم، علم نجوم تھا، بڑا ترقی یافتہ تھا۔ ٹولیوی کے زمانے سے ہی، بلکہ اس کے بعد گریک سے رفتہ رفتہ یہ علوم نیچے اترتے رہے۔ یہ میسونک ایج کی بات ہے، یعنی 5000 to 7000 ایئرز BC کی بات ہے کہ جب یہ واقعہ جہاں سے لیا جاتا ہے، مگر آپ کو یہ بھی پتا ہونا کہ 7000 سال کی ہماری لنکنگ، کوئی کسی قسم کی تصدیق اس واقعے کی موجود نہیں ہے۔ یہ واقعہ کیوں کوٹ کیا جاتا ہے؟ صرف ایک وجہ سے کہ بخت نصر کے زمانے میں یہ ایک فیکٹ ضرور ہے جو ہمیں ان کے ریلک سے ملا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی جانتے تھے کہ چاند گرہن کب ہونا ہے اور سورج گرہن کب ہونا ہے، اور اس کو ایز اے ووڈو استعمال کر کے سوشل امپیکٹ کرتے تھے جو ان کے ماہرین تھے۔ اس کے علاوہ اس پورے واقعے کی کوئی سند اور شہادت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جبریل کو انہوں نے اس سے پوچھا کہ زمین و آسمان میں جبریل کہاں ہوں، تو اسے حساب لگا کے کہا آسمان پہ تو نہیں ہے، زمین پہ بھی نہیں ہے، تو ہی ہو سکتا ہے بس۔ تو یہ ایک قسم کا جو ہوتا ہے نا، ایک ہائپربولک ایکسپریشن ہے ٹو کنوے ٹو اس کہ ہاؤ مچ ایجوکیٹڈ دوز پیپل ور ان ایسٹرالوجی، ناٹ ان ایسٹرانومی۔ ہر بات تو ایک کوشچن اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ نٹ والا لے لیں، وہ ذرا دلچسپ سا لگتا ہے مجھے۔ ہاں جی سر، یہ نٹ والا کیسے؟ سر، یہ آسٹریلیا سے شفقت بیگ صاحب نے 5 کوشچن سینڈ کیے ہیں، بڑے ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک ہے جی اس میں، ڈز دا DNA کنٹینس انفارمیشن اباؤٹ اوور مقدر، دی اسٹارٹ آف لائف، اینڈ آف لائف؟ بس ڈز دا DNA کنٹین انفارمیشن اباؤٹ اوور مقدر؟ پہلے ان سے یہ شرط لگاؤ کہ یہ آخری کوشچن ہوگا، 5 اکٹھے نہیں نا کرنے۔ خادم حضرات، ڈی آکسی ریبون نیوکلک ایسڈ میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ سمپل انفارمیٹیو، جیسے انسان کے وہ ڈبل ہیلکس کے مصنف نے اس پہ بڑی محنت کی،
اور ایک پہلی دفعہ آپ کو واٹسن نے ڈی این اے سے آشنائی دی. اوور آل اگر آپ دیکھو تو اس سے بہت پہلے مذہب میں ایک ڈی این اے کا تصور موجود تھا. ہے تھوڑا سا ڈسلوکیٹڈ سا تصور کہ انسان کے مقدر نصیب اس کے حیاتیاتی پروسیس کو اس کے ایک مہرے کے ایک ذرے میں انڈسٹرکٹیبل چپ کی صورت میں رکھ دیا گیا. یہ اگر آپ غور کرو تو بہت پہلے ہمارے سنے سنائے، ایگزیکٹ نہیں، سنے سنائے، بعد میں پتہ یہ لگا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہماری بیک کے آخری مورے میں جو جوائنٹ ہوتا ہے اس میں ایک ایسا ذرہ موجود ہے جو انڈسٹرکٹیبل ہے اور جس میں زندگی موت اسباب حیات سارے درج کر دیے گئے. اب اگر غور کرو تو سائنسز اونلی، چونکہ جو چیز قرآن حکیم میں نہیں آتی، میں آپ کو جیسے اس کے تصور میں بتا دوں کہ ارواح کا جو تصور ہمارے پاس ہے بڑا نائیو ہے. ارواح کا تصور جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ملتا ہے جس طرح ہم سنی سنائی باتیں کرتے ہیں. جیسے حضرت پہلی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ان کی تمام ذریت اللہ نے ان کے ہاتھ پہ دکھائی اور وہ باریک ترین ذرات کی شکل میں تھے. آدھے ان میں چمکتے تھے، آدھے تاریک تھے. ان کو کہا گیا کہ یہ تاریک والے جہنمی ہیں اور چمکتے ہوئے تیرے اولاد جنتی ہیں. قطع نظر کی حدیث کیا کہتی ہے؟ اب ان کی جو ذرات کی علامت ہے، یو کین انڈرسٹینڈ کہ ارواح آدم بیسیکلی بڑے باریک ترین ذرات کی شکل میں. آج اگر ایک گولڈ ڈسٹ آ گئی ہے کہ جو کمپیوٹرز کے 1 بلین سائز چھوٹی ہوتی ہے، اور اگر وہ یہاں اس کے 4 ذرے ڈال دیں تو کم از کم اس کمرے کی پوری کاروائی مانیٹر ہو سکتی ہے. اگر سیمنز والوں نے ایک کیمرہ ایسا بنا لیا جو نظر نہیں آتا مگر ابھی ان کا نمائش پہ لگا ہوا تھا کہ جو آپ کے خون کے قطروں میں چلا جائے گا اور دل کے اندر سے بھی گزر جائے گا بغیر دل کو اتنا باریک کیمرہ ہے، اور اندر سے وہ باہر سے مانیٹر کریں گے اور ساری رپورٹ جو ہیں وہ بدن کے جتنی بیماریوں کی آپ کو باہر دے گے. تو چیزیں نینو ٹیکنالوجی کو جا رہی ہیں، سمپلیفیکیشنز کو جا رہی ہیں. یہ جو کمپلیکیشنز ہیں دے ول بی گیٹنگ مور اینڈ مور سمپلیفائڈ ان دس ٹیکنالوجی، اور چیزیں باریک تر ہوتی جائیں گی، اتنی باریک تر جتنا آپ کا ڈی این اے اسٹرکچر ہے. اس کا یقیناً اگر اس میں ایک پوری باڈی فارمیشن ہے تو کہیں نہ کہیں تو اللہ نے اس کے پورے نظام کی ورکنگ، اس کے انتظامات، اس کی کیپیسٹی درج کر کے رکھی ہوگی. آج تک کوئی مشین ایسی باہر سے آئی ہوئی دیکھی ہے جس کے ساتھ کاغذ نہ آتا ہو، اس کا ورکنگ پیپر نہ آتا ہو؟ ظاہر ہے انسان کا بھی کوئی نہ کوئی ورکنگ پیپر تو اس کی باڈی میں ہوگا. وہی تقدیر بھی ہے، اور شاید ابھی ڈی این اے کی پوری تعلیم چونکہ ہوئی نہیں ہے اور بہت کچھ باقی ہے، شاید اسے کسی نہ کسی ذرہ حیات میں محفوظ بھی کیا گیا ہو. سر ایک اور کوشچن ہے کہ اگر انسان اپنی صلاحیت سے اور کوششوں سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے تو یہ قسمت اور یہ تقدیر یہ کیا چیز ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہاں فرق یہ کرنا ہے کہ کیا جو انسان جو کچھ حاصل کرے گا وہ خدا کی اجازت کے بغیر کرے گا. تو میرا سوال سمجھ آ جاتا ہے. اگر اس سوال کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ حاصل کرے گا خدا کی اجازت کے بغیر بھی حاصل کر سکتا ہے تو پھر یہ سوال ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اور اگر سوال یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جو کچھ کوشش کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے کر رہا ہے تو سوال میں تصادم ختم ہو جاتا ہے. میرے خیال سے ایک سوال آیا سر، وٹ از دی سگنیفیکینس آف 15th شعبان اینڈ وائی ڈو وی پرے اینڈ آسک فار فارگیونیس ایٹ دیٹ نائٹ اونلی؟ 15 شعبان ایگزیکٹو نائٹ. ایگزیکٹو نائٹ سمجھتے ہیں بہت سارے مطلب ہے اٹس اے بجٹ نائٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ 1000 دن کا 1000 سال کا ایک دن ہے. تو آسمان میں جو ماسٹر پلان ہے اسے لوح محفوظ کہتے ہیں، جو بیسیکلی اٹس کالڈ ماسٹر پلان.
تو وہاں سے بائی پارٹس جو ہے اترتی ہیں اسکیمز نیچے، دنیا کون سی دنیا چلانی ہے، سورج میں کتنے ایٹم پھٹنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بیکاز دی انٹائر یہ کوئی صرف انسان نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے نظام کی لنکیج ہے جس کی وجہ سے ہم یہ لائف بیلٹ چل رہی ہے۔ اگر اس لائف بیلٹ میں کوئی ڈراسٹک چینج آ جائے یا ہوا کم ہو جائے، پانی کم ہو جائے، جیسے اب خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے سال ایگزسٹ نہ کر سکے جتنا ہمارے تصور میں ہے۔ تو نیچرلی اس کی مینجمنٹ سائنسز میں، اوپر بھی کچھ فرشتوں نے MBA کیا ہوا ہے، تو مینجمنٹ سائنسز میں جو ملائکہ موجود ہیں ان کو آرڈر کیری کیے جاتے ہیں کہ ناؤ فار انادر 1000 years آسمان چہارم سے اور لوح محفوظ سے آسمان چہارم کے فرشتے کہ اگلے، جیسے آپ کا ملک 5 سال سکیم چلاتا ہے، 10 سال سکیم چلاتا ہے، تو 1000 سال کی سکیم اترتی ہے اور آسمان چہارم کے ملائکہ کو آتی ہے۔ وہ جو آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دم سے ساری سکیم پھینک دینا فائدہ ہی کوئی نہیں، 1000 سال کی سکیم آپ زمین پر پھینک دو۔ تو اس سے آگے کے جو روبوٹک کریشن جنہوں نے مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح جیسے اوپر والے لمز کی ایجوکیٹڈ ہیں اور نیچے والے بیچارے پنجاب یونیورسٹی کے، تو نچلے والوں کو پھر کوئی 100 سال کی سکیم آتی ہے کہ ان 100 سالوں میں یہ ایکسیکیوشن ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی ذلت ہے۔ بھائی یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز پہ آئے گی، بینک برباد ہوں گے، بش تباہ و برباد ہوگا، کہیں کوئی زرداری کی سختی آئے گی، کہاں بیچاری بے نظیر کی شامت پچھلے سال آ گئی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک 100 سال کی ایک پورا سکیم اور احاطہ، اور یہ ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ بٹ on 15th شعبان closest to the earth یہ ان ملائکہ کو 1 سال کا بجٹنگ کی جاتی ہے کہ اس 1 سال میں یہ کچھ زمین پہ ہونا ہے اور اس طرح ایکسیکیوٹ ہونا۔ اس میں اگر بظاہر دیکھو تو یہ جو آپ کے پٹاخے پٹوخے ان کا کوئی فائدہ شائدہ کوئی نہیں ہوتا، نہ یہ آپ کی کوئی مشقتوں کا فائدہ، صرف یہ کہا گیا کہ آخری موقع کی بھی تنسیخ ممکن ہے۔ شب برات کو کہا گیا کہ آخری موقع کی تنسیخ ممکن ہے، کیونکہ ایک بندے سے اللہ نے لکھ دیا یا اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے کہ اس کروڑ پتی کو اگلے سال تک صرف لاکھوں پتی کر دینا ہے۔ اب اس بیچارے کو اور کوئی نہیں، وہ شاید کو اللہ سے ڈرنے والا اور رات کھڑا ہو گیا عبادت میں، یا اس کے برباد ہونے سے ڈرا، یا اس کے دل میں کوئی خوف آ گیا، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ سے روزہ تو عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ اپیل منظور ہو جائے اور اس کا 1 سال کا زوال 10 سال پہ چلا جائے، چل یار تھوڑا کر لو، تھوڑا تھوڑا کر کے کر لو۔ تو اس رات کی عبادات کا ڈائریکٹ انفلوئنس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ برات کی رات ہے، اور برات کا مطلب ہی اسباب کی رات ہے کہ اسباب اترتے ہیں، ایکسپینسز ڈیل ہوتے ہیں، پورے کا پورا 1 سال کا بجٹ ہوتا ہے۔ اور کیا پتا اس میں کسی کا مطلب آپ کو دیکھتے کہ اللہ میں کہ اس کا یار وہ نکال دو ذرا، جیسے لوگ اب بھی ہمارے پاس ہیں برات سے پہلے پروفیسر صاحب کوئی ایسی تصویروں کو بانڈ نکل آ جائے، تو میں کہ یار آج تک میں خود نہیں ڈھونڈ سکا، تمہیں کہاں سے لے کے بھیجوں۔ تو یہ اسی اسباب کی رات ہے اور برات کی رات ہے اور 1 سال کے مقدرات کی رات ہے۔ حضور اکرم فرمایا ہو سکتا ہے ایک آدمی نے کل شادی کرنی ہو اور اوپر سے برات میں آ جائے کہ نو اس کا ایگزٹ ریکارڈ کر دو، تو وہ کسی نہ کسی حادثے میں چلتا بنے گا۔ تو یہ ایکویٹل ایگزٹس ڈیلنگز کی رات ہے، کسی کے مصائب ایڈ ہو جاتے ہیں۔ ویسے ایک بات آپ کو میں اپنے تجربے سے بتا سکتا کہ ہے بڑا آسان دیکھنا کہ آگے ہونے والا کیا، یہ راز کی بات بتا رہا۔ 1-2 ہفتے کے تم الرٹ رہو نا، 1-2 ہفتے، اور تم دیکھتے رہو نا یار برات کے بعد ہوا کیا میرے ساتھ، پیسے کم ہوئے زیادہ ہوئے۔ اگر آپ تھوڑے سے چوکنے رہو نا تو برات کی، میں تو بڑا چوکنا رہتا ہوں، الحمدللہ یہ سال بھی آرام سے گزرے گا، مگر یہ دیکھو یہ بڑا ہی چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ برات کے فوراً بعد جو ہے نا
اگر تم امپریشنز ریکارڈ کر لو نا تو تمہیں پتہ لگ جاتا ہے سال کیسا گزرنا. یہ راز کی بات بتا رہا ہوں, ملا نہیں بتائے گا تمہیں. ایک سوال بچے نے کیا کہ اسلام میں فیشن کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اسلام بہت فیشنیبل ہے, سچی بات آپ کو, انتہائی زبردست. دیکھو جی دو قسم کے فیشن ہوتے ہیں, کہ آئیڈیلسٹک فیشن ہوتے ہیں جو آئیڈیاز کی دنیا کے انقلاب میں آتے ہیں, پھر اس کے بعد مینرز میں, آداب میں, کلچر میں فیشنز آتے ہیں. تو ریلیجن ان دی بگننگ از آلویز لائک اے کلچر, کہ ایک بہت بڑے کلچر. آپ کو پتہ ہے اس کی مثال میں آپ پہاڑوں سے جب چشمہ پھوٹتا ہے نا تو ادھر چٹانوں سے ٹکرا, ادھر سر مار, اچھلتا کودتا ہوا بڑے خوبصورت سنہرے پانی کی شکل میں یہ زمین پہ اترتا چلا آتا ہے. پھر جب یہ میدانوں میں آتا ہے نا, گندا سڑا گلا ہوا پھیل گیا, موٹا ہو گیا, تو جو آپ کی ینگ ایج اور جوانی میں بڑھاپا آ گیا ویسے کہ ویسا. یہ کلچر اور سویلائزیشن میں بنیادی فرق ہے. ریلیجن کمز لائک اے کلچر. ریلیجن جب اٹھتا ہے اور پھیلتا ہے تو یہ کلچر, اس کی بڑی مخالفتیں ہوتی ہیں. سر اب دیکھو جی, آپ کو پتا ہے اہل حدیث کے سر کیا نام تھا جو علامہ ساجد میر, اب کو 25-30 سال کے لگے ہوئے تھے نا پیچھے, اور مسلمانوں یہ اٹھاؤ ٹانگیں اوپر, یہ کرو وہ کرو, تم بڑے فضول لوگ ہو, یہ سنت رسول ہے, پانچے اٹھاؤ, یہ کرو. تو ایک دن وہ میرے کو سالانہ سیشن ایجوکیشنل تھا, تو وہ آئے اور میں نے ان سے کہا دیکھو مولانا, کلچر میں اور ریلیجن میں کتنا فرق ہوتا ہے. تم نے اتنا زور لگایا پچھلے 70 برسوں سے, ایک مسلمان نے بھی 5 نہیں اٹھایا. ایک فیشن آیا اور لڑکیوں نے بھی 5.5 اٹھا دیا. ہے نا کمال کی بات ہے, یہ کمال کی بات ہے. دس از دی ڈفرنس بٹوین دی کلچر. کلچر از ریولوشنری, اٹ از کوئک, اٹ از فاسٹ. مگر ایک بات اچھی طرح سننا, کلچر میں جمپس ہوتی, کوانٹم جمپس ہوتے. کوانٹم جمپس بڑی ڈینجرس ہوتے ہیں. بس ایک دفعہ ہم دیکھ رہے تھے ادھر میچ, تو سڈنلی شاید آپ بھی دیکھ رہے ہو, اگر زیادہ بچے نہ ہوئے تھے, تو پتہ لگا کہ 2 خواتین سٹرپ ٹیز کر کے کرکٹ گراؤنڈ سے گزری. انہوں نے اسی وقت کلپ لگانے شروع کر. سوال یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح, اس وقت کلچر تھا ہپیزم کا, ہپیزم بڑے بڑے وہ لمبے لمبے بال, انتہائی بدبو میں جسم کا ہے, وہ 3 مہینے نہانا ہی نہیں ہے. اور انہی دوران میری کچھ انگلش لیڈیز سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے ایک باز رکھا ہوا تھا, ایک گروپ تھا ان کا, جو دوز ہو کیم فار سرٹن انسٹرکشنز. تو ایک گروپ نے, اس نے کہا بھائی صاحب ہم بھی مسٹک ہیں. میں نے کہا نا بڑا ضروری ہے, کبھی کبھی آپدا کو سننا ہی مسٹسزم سمجھا جاتا. ادھر سے اس نے ماس اکھاڑا ہوا تھا اس کا, اور خون بہ رہا تھا. تو میں نے کہا از اٹ اے سائیکیڈیلک ایکسپیریمنٹ, میں نے اس سے پوچھا, تو اس نے کہا نو اٹ از مسٹسزم. تو میں نے کہا واٹ ڈو یو مین بائی مسٹسزم. مجھے پتا تھا اس نے ڈرگ لی ہوئی ہے. کہتی جب میں وہ لیتی ہوں اس وقت ایک بڑا خوفناک نشہ ہوا تھا, LSD لیسرجک ایسڈ اسے کہتے. جب میں یہ لیتی ہوں تو میں جب یہ کرتی ہوں تو مجھے کرائسٹ نظر آتا ہے. تو میں نے اسے پوچھا کہ اس کے بغیر بھی کرائسٹ کبھی نظر آیا؟ تو کہتے نہیں اس کے بغیر نہیں آتا. تو میں نے کہا تیرا کرائسٹ نشئی تو نہیں ہے کہ بغیر اس نشے کے تجھے نظر نہیں آتا؟ تو یہ گروپس ہے, اس میں نئے جو ایکسپیریمنٹل گروپس جب ایز اے فیشن سب آتے ہیں, and some of us, you see, they are very anxious to experiment on those values which are so delivered to us. مگر عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کوانٹم جمپ ڈینجرس ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑا مشکل وقت قوموں کی چینج کا وقت ہوتا ہے, جب بہت ساری الٹی سیدھی چینجز آ رہی ہوں. آپ بھی چینج کے خواہش مند ہو تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس حد تک وہ چینجز لا سکتے ہیں اور کہاں ہم اپنے فل سٹاپ پر کاماز لگا سکتے ہیں. ہمیشہ عقل مند ترین قوم وہ ہے اور استادوں والی قوم وہ ہے کہ جو اپنے
ایک سٹیپس پہ جا کے کہ بھئی اس سٹیپ سے آگے چینجز نہ مجھے معاشرتی طور پہ قبول ہے، نہ اخلاقی طور پہ قبول ہے، نہ ذہنی طور پہ قبول ہے. تو جن چیز کو ہم روک سکتے ہیں، اور پرٹیکولرلی اسی جب آپ مسلمان ہو، مطلب میں انگلینڈ یا امریکہ کے دوروں میں جا کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ we are more impressed not by the knowledge of the West but by the corridor culture which they present. اب کوریڈور کلچر میں فرض کیجئے 2 بجے اس استاد کو کوئی پرابلم نہیں ہے، 2 بجے وہ پوری کلاس کو لیٹس گو اینڈ ڈانس. وہ میرے سامنے یہ ہوا تو میں نے پوچھا کہ یار یہ، وہ کہتے ادھر تو سارے اس میں مسلمان لڑکیاں بھی تھیں. اب یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ مسلمان لڑکیاں، یہ کہ ہم کیا کریں جی، مجبوری ہے، کلاس ہے، یا ہم کیا کریں. اگر ان میں ذرا سی تھوڑی سی اخلاقی ضرورت ہوتی، وہ کہتے سوری وی آر ناٹ الاؤڈ دس، تو استاد 2-4 طنز کے جملے بولے گا، مگر یہ کوئی فورس نہیں کسی کو وہاں کر سکتا کہ ایسے کرو. تو وی ہیو ٹو کیپ این ایجوکیشنل چیک کہ ہم چینجز آف فیشنز کو کہاں تک قبول کریں. مطلب ان دنوں میں جو مردوں اور عورتوں کے لباس میں جو تھوڑی سی چینجز آئی ہیں، آئی وڈ فیئرلی سے کہ وہ کوئی اتنی پسندیدہ چینجز نہیں تھی، اور ہو سکتا ہے میرے اپنے بچوں نے کی ہوں، بٹ آئی ہیو دی اتھارٹی اینڈ لبرٹی کہ چلو میں نے اپنے بچوں کو تو کہہ دیا کہ یار کوئی چینج بھی تو عقل سے ہوتی ہے نا، ہر اوٹ پٹانگ چینج قبول کر لینا یہ کہاں کا مطلب کمال ہے. if this fashion is coming، اور اس فیشن میں مجھے ایک بڑا پرانا واقعہ یاد ہے. لاہور سے ہم گزر رہے تھے ان دنوں، وہ اتفاق کی بات ہے کہ چونکہ فیشن کی بات تو زیادہ خواتین کو مڑ جاتی ہیں. ان دنوں ایک ٹیڈی فیشن ہے. اب بتا ہے آپ کو، پتہ نہیں آپ چھوٹی ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، میرے خیال ہے کو 20-22 کے لوگ شاید. تو ٹیڈی فیشن ہے نا، وہ ٹیڈی کو زیادہ ہی ٹیڈی ہو گئے تھے. اور ٹیڈی فیشن میں مزہ یہ تھا کہ جو لوگ بہت ٹائٹ ٹیڈیز میں ہوتے تھے وہ ٹڈوں کی طرح چلتے نظر آتے تھے، اچھلتے کودتے. تو ایک کوئی بڑی فیشنیبل خاتون سے وہ ادھر سے گزر رہی تھی، تو ایک آدمی نے جا کے تو اس سے بے محابہ گستاخی کی. بڑا رولا چلا، ہماری پولیس آ گئی، یہ آ گئی، وہ آ گئی. تو وہ آدمی بڑا کائیاں تھا، تو اس نے کہا جی پولیس آفیسر سے کہا اچھا چلو ہم گواہ مقرر کر لو، ان کے خاوند کو بھی بلا لو، اگر کوئی ہے تو تم بھی آ جاؤ، اور اگر کوئی دانشور ہے تو اس کو بھی بلا لو. تو ان سے کہو جی مجھے صرف یہ خاتون یہ بتا دے کہ اس لباس کا مقصد کیا. اگر تو یہ اتنی ٹائٹیز اس لیے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کی اجاگر ہو کے لوگوں کو نظر آئے، تو مجھے نظر آ گئی، باقی تو اندھے ہیں، تو مجھے نظر آ گئی ہیں، میں نہیں رہ سکا تو میرا قصور کیا. تو خاتون حضرات کم از کم ٹیکنیکلی اس نوبت تک نہیں جانا چاہیے فیشن میں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بہانہ سمجھ لے کہ یو آر ڈیلیبریٹلی ایکسائٹنگ دی ادر پرسنز انوسینس. ایک سوال ہے سر کہ اگر کوشش اور صحیح کا حکم دیا گیا اس کے بغیر کچھ نہیں ملتا تو پھر یہ دعا کی کیا اہمیت ہے؟ خاتون حضرات ہر چیز میں ایکسیپشنز ہیں، دعا تقدیر میں ایکسیپشن ہے، ہر چیز میں ایکسیپشن ہے. دعا از اے ویری پرسنل ریفرنس ٹو گاڈ، ریکمینڈڈ ریفرنس. اور جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے آل داؤد کا وارث دے دے، مجھے لڑکا دے دے، تو اس وقت ان کی عمر 350 برس تھی، ان کی بیوی کی عمر 250 برس تھی. وَمَرَاتِ آکر، عورت بنجر ہو چکی تھی اور مرد تہی ہو چکا. تو دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے آل داؤد کا وارث عطا فرما. قَالَ فَنَادَى فِي الْمَحْرَابِ، فرشتہ اترا محراب میں کھڑے زکریا کو صدا دی، اللہ نے تیری سن لی، تجھے بیٹا دیا جائے گا، اور اس کا نام پہلے کسی نے نہیں رکھا ہوگا، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا.
اور یہ آل داؤد کا وارث ہوگا. بات ختم ہوگی نا. اب حضرت زکریا کا اللہ بھی کیسے؟ وہ تو جانتے نہیں. میری بیوی تو بالکل ہی بانج ہے، آپ ختم ہو چکی ہے، کیسے؟ حضرت زکریا میں خود آپ بوڑھا اور بالکل گیا گزرا مر دوں، میرے سے گوڈے گٹے نہیں ہلتے، کیسے ہوگا؟ اب خاتون حضرات یہ پیغمبر تھے، تو یہ تو نہیں کہ ہم ان کے شان میں کسی قسم کی عذر گستاخی کریں. مطلب پوچھو بھائی دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ میں تو کوئی پہلے نہیں پتا تھا میں ایسے ہی ہوں. ہاں اگر تمہیں پہلے ہی پتا تھا کہ بیوی گئی گزری ہے اور میں بالکل نکما ہوں تو دعا کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ اور اگر دعا مانگ لی ہے تو یہ کیوں اللہ سے کہہ رہے ہو کیسے؟ ہے جی. تو پھر اللہ میاں نے اس دونوں مسئلے کا حل کر دیا اور جواب دیا کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ کیسے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے؟ یہ ایکسیپشن ہے. سارے رول رال بنا کے نا تم نے اللہ کو قید نہیں کر لیا. وہ اپنے بنائے ہوئے رولز، اور یہ ٹھیک ہے کہ لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار نہیں بدلتا. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بھی نہیں بدلتا. مگر یہ بھی اسی کا کلام ہے کہ ان ربی یفعل ما یشاء، تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے. اس لیے جب کوئی شخص اس فریکوینسی پہ آئے گا نا خدا سے سوال کرنے میں، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو پکارے گا ان ربی یفعل ما یشاء، کہ بے شک تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، اس وقت دعا جو ہے تقدیر میں ایکسیپشن کی درار ڈال دیتی ہے. اور سنو، حضور کی حدیث مبارک ہے کہ لوگ جس کے لیے کثرت سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی زندگی طویل کر دیتا، اللہ اس کی زندگی بڑھا دیتا. مگر پہلے بندے کچھ اچھے کام کریں گے تو لوگ آج کل تو سارے دوسروں کے مرنے کی دعا کرتے ہیں نا. مگر اگر لوگ کسی کے کار خیر محبت اور انس اور ہمدردی میں کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ اس کی زندگی بڑھا دیتا ہے. اور ایک اور نسخہ بتاؤں تقدیر بدلنے کا، یہ ویسے اچھی طرح یاد رکھنا، اے نوجوانان ملت اور اے خواتین ملت، یہ بات بڑے غور سے سننا. یہ بہت بڑا نسخہ ہے اور سیدنا امام زین العابدین کی طرف سے آپ کو تحفہ دوں گا. فرمایا لوگوں مہمان کی قدر کیا کرو، مہمان کے ساتھ بیٹھا کرو. جتنی دیر تم مہمان کے ساتھ بیٹھو گے خدا وہ وقت تمہاری عمر سے نکال دیتا ہے. اس سے بڑا راز میں نہیں بتا سکتا تھا آپ کو. ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہیں اور عدل کو پسند کرتے ہیں، پھر یہ رزق کی تقسیم میں انصاف کیوں نہیں؟ رزق کی تقسیم انصاف، تقسیم ان ایون کیوں؟ انصاف ان ایون انفیکٹ سسٹمز پہ ہے، سسٹمز. اب آپ دیکھو کہ دنیا میں ایک قانون بنا ہوا بہت مشہور اور ہر جگہ کنفرم قانون. وہ کیا ہے؟ ایڈورسٹی از دی اسکول آف آل گریٹنس. سنا ہے کبھی کہ غربت عظمت کا گہوارہ ہے. نو آپ کے نزدیک تقسیم صرف مال کی ہے، کسی کو زیادہ روٹی ملنی، کسی کو کم ملنی، کسی کو زیادہ مال ملنا، کسی کو کم ملنا. مگر دراصل خدا جب رزق تقسیم کرے گا اس میں اہلیتیں شامل ہوگی، اس میں آپ کی صلاحیتیں شامل ہوں. ایک امیر کے بچے کو میٹرک نہیں پاس کرنے دے گا، ایک غریب کا بچہ پی ایچ ڈی پاس کرنے کی اہلیت رکھے گا. ایک امیر آدمی کو بہت ساری دولت دے کے اس کے نروس سسٹم اتنا بیکار کر دے گا کہ وہ بندوق اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ایک درمیانہ بندہ آگے بڑھ کے فوج کا سپہ سالار ہو جائے. تو یہ تقسیم خالی پیسے کے لحاظ سے دیکھنا ہماری محدود سوچ کی نشانی ہے. رزق جو ہے دماغ، جیسے دماغ ہے تو اس کا رزق خیال ہے، روٹی نہیں ہے. اس میں بعد سے خون پہنچتا ہے، مگر اصل جو دماغ کا رزق ہے وہ تصور ہے، خیال ہے.
اسی طرح ہمارے دل کا رزق جو ہے شاید وہ خون نہیں ہے جو اس میں چلتا ہے، وہ تو آپ کو اس کو کوئی معنی نہیں دے سکتے، مگر جو فیلنگ، جو ایموشن ہے، جو صلاحیت فکر و عمل ہے، وہ اس کی اصل طاقت ہے۔ تو 3 درجات سے انسان کو نکالا جاتا ہے۔ ایکسٹریمٹی، بہت زیادہ مال کے راستے سے گزارا جاتا ہے، بہت زیادہ کمی کے راستے سے گزارا جاتا ہے، اور درمیان سے گزارا جاتا ہے۔ یہ 3 ویز آف ایکسپرٹیز ہیں اللہ کی، جن کو ان آزمائش کے درجات سے یہ لائنیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی آج کا غریب کل کا امیر ہو سکتا ہے، ایک نسل غریب اور دوسری نسل امیر ہو سکتی ہے۔ تو ان میں ویریبلز اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی کمپیوٹر ہی لگے گا تو آپ کو بتائے گا، مگر فائنل شیٹ برابر ہوتی ہے، چاہے امیر کی ہو، چاہے غریب کی ہو، چاہے درمیانے کی ہو۔ الٹیمیٹ شیٹ جب بیلنس کی جائے گی تو all will be the same and equal۔ اس طرح اللہ رزق میں برابری رکھتا ہے۔ سوال ہے سر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا اور انسان آزادی پسند کرتا ہے، لیکن یہ بات بات پہ تعلیمی اداروں میں خصوصاً روک ٹوک اور پابندیاں کیوں لگائی جائیں؟ میں وہ تو دیکھو جی، بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد پیدا کیا تو جاؤ نا، پھر گھومو پھرو۔ بھائی جب اگلے کے گھر میں آؤ گے تو اس کے قانون کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگلے کو نہیں، اللہ میاں نے مجھے نہیں آزاد پیدا کیا ہوا۔ بھائی میں آزاد تب ہوں کہ میرے اصول باہر والا نہ توڑے۔ آپ نے اپنی آزادی کو غلامی میں بدلا ہے داخلہ لے کے۔ Now behave, simple as that۔ اگر آپ ادھر سے باہر جانا چاہتے، سڑک کھلی پڑی تھی، گھومتے پھرتے کسی اور سکول میں کسی ڈانس سکول میں داخلہ لیتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایکسرسائز کے سکول میں داخلہ لے لیتے، کسی اور میں، وہاں آپ کو لبرٹیز دی جاتی۔ فار ایگزامپل سے کہ جو ہمارے کئی نوجوان جم میں چلے جاتے، لڑکیاں چلے، وہاں آپ کا جسم ٹھیک ٹھاک مسکولر بائسپس بن رہے ہوتے، مگر دیکھو یہ سارا کچھ ہوتا، مگر یہ جو بیماریاں 10,000 پھیلی ہوئی، اس کا کوئی علم نہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے ایک دن پٹھا چڑھ جاتا آپ کا ہسپتال سے، کاش کے میں ڈاکٹر ہوتی ہے، پٹھا تو سیدھا کر لیتی ہوں۔ تو یہ بابا، یہ جیسے آپ کا پریروگیٹو لبرٹی ہے، اگلوں کا پریروگیٹو بھی ہے کہ وہ اپنی شرائط پہ آپ کو سسٹمٹائز کریں، آپ کو ہینڈل کریں، اور اس لیے دونوں میں وقتی طور پہ مصالحت ہو جاتی۔ آپ پتہ کیا ارادہ رکھو، آپ یہ ارادہ رکھو کہ جو اس کالے سے نکلیں گے نا، چیخیں مارتے ہوئے، شور مچاتے، آہا کرتے ہوئے بات ہے، اور جب تک ادھر ہو آپ کی مجبوری، یو آر پیڈ، یو آر اسٹوڈنٹس اینڈ دیر از سرٹن کوڈز آف ڈسپلنز، ایٹیچیوڈز۔ اس کے باوجود میری درخواست ہے میں پرنسپل سے کہ آپ کو میکسیمم مینٹل فزیکل لبرٹیز دی جائیں کوشچن کی، بٹ فار that personal sense of your own moral responsibilities, which must curtail you from all those excesses which can become problematic for the institution and individuals. Thank you. ایک سوال اور ہے سر، لاسٹ۔ ایک بچے کا سوال ہے کہ ہر انسان کا اللہ سے ایک اپنا تعلق ہے، اور بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے رعایت بھی دی ہے، مثلا بیماری کی حالت میں جیسے روزے کی گنجائش، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ نہیں وہ تو نہیں چاہتا۔ دیکھو یار، بات یہ تم لوگ جب پوری نہیں نہ پڑھتے قرآن حکیم، تو اس میں یہ پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خدا پہ کچھ ایسے الزامات لگاتے ہو جن کا وہ سزا فار نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھو کیا کہا اس نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بات یہ یار، یہ میرا آرڈر، جیسے ابھی سوال نہیں آیا تھا، انہوں نے کہا تم میرے پاس آنا چاہتے ہو، میری قربت چاہتے ہو، تو میں نے نا اپنے پاس آنے کا ایک رول رکھا ہے کہ میں نے تم پہ یہ روزے فرض کیے، اس سے یہ تم پہ پہلی مرتبہ نہیں کیے، میں یہ نہیں ایکسیپشنل کر رہا ہوں، اس سے پہلی قوموں پر بھی کیے، اور مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں بھوکا مارنا، ڈانٹ پھٹکار کے، نو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔
یہ تو وہ آرڈر تاکہ تم متقی ہو جائے. میں چاہتا ہوں تم بہت اچھے ہو جاؤ. Who doesn't want to? یا کوئی باپ کہتے میرے بچے بہت اچھے ہو جائیں. اللہ سب سے بڑا باپ، کائناتی باپ، وہ کہتا ہے یار یہ تم لوگوں کو میں نے بچوں کی طرح پالا ہے، یہ ایک رول دے رہا ہوں یار، یہ کر لو گے ٹھیک ہے تو تم متقی ہو، مجھے بڑے عزیز ہو. فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو یہ کوئی بات نہیں، اگر تم مریض ہو، تمہیں سفر کی کوفت ہے، تمہیں تکلیف ہے تو نہ رکھنا، چھوڑ دو. اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہارے پیٹ میں خرابی ہے اور تمہیں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، تمہیں کولک پین شروع ہو جاتا ہے، تم ڈی ہائیڈریشن کے شکار ہو جاتے ہو، نہ رکھو، میری طرف سے اجازت نہ رکھو. پھر ایک اور بات کی، اس کے بعد تو یہ ویسے ہی سارا سوال تھوڑا سا بیکار ہو جاتا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. فرض کرو تم کہتے یار میری ہمت نہیں بنتی، پتہ نہیں دل ہول کھا جاتا ہے، کیسے گزرے گی، آج کل اوبیسٹی بڑی پھیل رہی ہے، بغیر کھائے ایک آدھ برگر اللہ میاں اجازت دے دے، یہ وجہ. تو کہتا ہے یار صاحب مجھے تنگ نہ کرو. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. نہیں رکھنا نا، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، چل جاؤ میری جان چھوڑو. یہ تو ہے جی روزے رکھنے کو. اب اس میں سے ایکسٹرا کہاں ہم لائیں؟ اب اور کیا رعایت مانگو گے؟ اب کون سی رعایت اللہ سے مانگو؟ اس کائنات میں زمین پر کوئی نظام حکومت ایسا نہیں آیا جس نے اللہ سے زیادہ رعایت دی ہو. تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے سردار، اے میرے آقا، یہ اللہ کے رسول کو کہ اے سردار، اے میرے لوگوں کے سردار، جا ان کو بتا دے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا. اٹس فار یور سلو ایزی، بہترین انسان تخلیق کرنے کے لیے، آل پاورفل. وہ ہٹلر نے نا آرینزم کی بنا پر بہترین انسان تخلیق کرنے کی کوشش کی. آرینز آر دا بیسٹ. آپ آریہ مہر بنے ہوئے تھے. اس کے بعد ہوا کیا؟ ساری دنیا برباد ہوئی، سارا جرمنی برباد ہوا، ساری نسلیں برباد ہوئی، 2 کروڑ انسان مارا گیا اور جرمنی سکڑ کے وہیں اپنے بل میں چلا گیا. God doesn't want this. اللہ کے بندے اٹھے، انہوں نے 1,00,000 مربع میل تک چلے گئے، واپس تو آ گئے مگر ان جگہوں پہ اسلام چھوڑا ہے، خدا کا دین چھوڑا ہے. موریشس میں، مراکو میں، انڈونیشیا میں، کہاں نہیں، جہاں ایک مسلمان پہنچا کلچر لیتا گیا، فیشنز لیتا گیا، اسلامی آداب لیتا گیا. اور سب سے بڑے فیشنز جو ہیں اسلام میں 2 ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ آگ کی طرح پھیلتے ہیں. 2 فیشنز ہیں. حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو 2 عادتیں بڑی پسند ہیں، 5 کے بارے میں نہیں ہے. اوپر اللہ کو 2 عادتیں بڑی پسند ہیں، اچھا کلام کرنا اور کھانا کھلانا. بس یہی 2 فیشن اپنا لو. کسی کو کھانا کھلا دو، کسی سے اچھی بات کر لو. فرمایا رستے اور کیا چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں دنیا جہان میں؟ تمہارے پاس ہمدردی نہ ہونا، ماں باپ، تم سارے زمانے سے لڑتے ہو. ماں کو کہتی ہو تو نے میرے ساتھ کیا کیا، باپ کو تو نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے تو ہمیشہ ہی نکما اور ذلیل سمجھایا. ایک تمہارا پیغمبر تھا، نہ ماں ملی نہ باپ ملی، چچا نہ رہا تھا، ایک دادا کے پاس بیچارہ گیا، دادا بھی اٹھا لیا گیا. اتنی سخت محرومیوں میں یا تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ تم اس شخص کو فالو نہیں کر رہے ہو جو مفروضہ انسان ہے، تم تو اس کو فالو کر رہے کہ محرومیوں کا جہان سینے میں سمیٹے ہے، پھر بھی تمہیں صرف محبتوں کے سائے میں پرورش دے رہا ہے. ایسے عظیم تر انسان کو ماننے والے کیا ان چھچھوڑے بندروں کی نقل کریں گے جو ویسٹ سے آ رہے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن ناچ کود اچھل کود؟
वमा अलैना में अल्लाह बेविज। ये था कि वो कंसेशन जो अल्लाह ने दी है उनको अवेल नहीं करना चाहता, उसके बारे में वो कहते हैं मैं बीमार हूं फिर भी रोजा रखना चाहता हूं। वो एक डाई हार्ड रवैया मैं तो नहीं। देखो यार, जब सफर में मैं जाता हूं ना तो मेरे साथ को पूरी नमाज पढ़ता है ना, तो मेरा ख्याल है ये नाशुक्रा इंसान होता। देखो ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें आसानी ने वो कहा गया कि देखो ये जो सदकात हैं अल्लाह के सदकात हैं, ये जो होता है ना सफर की कसर या रोजे की छूट जो बीमारी में, ये अल्लाह के सदकात हैं। तुम अल्लाह के सामने बड़े ना बना करो और बड़े मुत्तकी ना बना करो। अल्लाह कहता है फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका। और यार मेरे सामने ज्यादा इबादत गुजार ना बनो, अल्लाह कह रहा है फला तुज़क्कू अनफुसकुम, मत पाकबाज बनो, हुवा आलमु बिमन इत्तका, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम कितने पाकबाज हो, कितनी मुत्तकी हो। किसी दोस्त से पूछ के देखो ना तुम्हें क्या समझता है। वो बड़ा रईस और फकीर हो गया ना जी, बड़ा दानिश्वर, उसका किसी का दोस्त था, तो वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ हो के आया। एक दोस्त पास वो घटिया सा नालायक सा खड़ा था, उसने कहा कल मेरे साथ फलां काम करता रहा, आज बड़ा मुत्तकी हो रहा है। बस तुम्हारा अल्लाह तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानता है, मर्दों और औरतों को खाम खा अल्लाह मियाँ पे रोब ना डाला करो, 2 नमाजें पढ़ के, और उसके सामने मुत्तकी ना बना करो। वो पता है क्या कहता है, Now since I tell you what, मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूं। देखो ना, हम लड़ते हैं ना तो कोई कहना मैं, और जा तू कौन मैं कौन, और कहता जा मैं तो उस दिन तू जानना जिसले तू और खेता से बैठा होना से, ये क्या है ना। अब देखो अल्लाह मियाँ क्या कह रहा, अल्लाह मियाँ देखो क्या कहता है, और मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूं जब मैंने तुम्हें जमीन के दामन में रखा, उस बारिशों के बाद कीचड़ काला हुआ, खनखनाता हुआ, खुश्क हुआ और गंदा हुआ, फिर उसमें कीड़े सुलगे, और तुम तो वहां से पैदा हुए और तुम मेरे सामने मुत्तकी बन गए। चलो दफा हो जाओ यहां से। फिर कहता है और तुम्हें उस वक्त से भी जानता हूं। एक तो कहता हुआ अंशाकुम फिल अर्ज़, जब मैंने तुम्हें जमीन में रखा। फिर कहता है उस वक्त फी बुतून उम्महातिकुम, जब से मैंने तुम्हें मां के पेट में रखा। मैंने एक सिलसिला फजूल से जमा किया, फिर मैंने एक 6 इंच की यूट्रस से निकाला, फिर ऊपर जाके तुम्हें ओवरी के ऊपर रखा, फिर यहां से 8 करोड़ शुरू हुए, आगे जाके 10,000 रह गए, 10,000 से निकले 100 रह गए, 100 में से एक जाके ऊपर था। तुम कहां के मुझसे शौक, तुम देख रहे थे मैं देख रहा था। बहुत सियाना है, बहुत सियाना है। आगे पढ़ोगे ना जब और ज्यादा तुम्हें पता लग जाएगा अल्लाह तुम्हें ओरिजिन की क्यों धमकियां देता है। ओरिजिन तुम्हें बता, तुम्हारी हैसियतें मेरे इल्म में है, मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूं। खुदा के लिए मुझ पे रोब ना डालो, रोजे रख के नमाजें पढ़, जरूरी काम करो। अब देखो आपको एक आखिरी हदीस वजह तशक्कुर बन जाएगी। तुम्हें इत्मीनान होना चाहिए कि अल्लाह में एक्सट्रीमिटी डिमांड नहीं करता, बहुत सारी चीजों का बैलेंस मांगता है। नमाज पढ़ के ये नहीं कि फकीर को गाली देना शुरू, वह अम्मा साइला फला तनहर, झिड़को नहीं देना, अशरीफों से को बाबा माफ कर, गालियां मत दो उसको, किसी को जलील न करो, गीबत न करो, मुर्दा गोश्त नहीं, ये सारी चीजें मिलेंगी ना। थोड़ी सी नमाज भी डाल दो बीच में, रोजे भी डाल दो, ये सारा पैकेट बनेगा तो तुम एक आला तरीन मुसलमान बन। छोटे छोटे पैकेट। तो एक बद्दू आ गया, उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जन्नत के लिए क्या करना है। उनका अपना 5 वक्त की नमाज पढ़े। उनका या रसूलुल्लाह गवाह रहना, सिर्फ 5 वक्त की पढ़ूंगा। चल का और क्या करना है मुझे, कि ज़कात देनी है 2.5%, कि या रसूलुल्लाह 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा 2.5% से। कहा ठीक है यार इतने ही दे। इसके बाद और या रसूलुल्लाह मैंने क्या करना है, रमजान के रोजे रखने। मैंने कहा या रसूलुल्लाह ना 1 कम करूंगा ना ज्यादा, और मौका मिले तो हज कर लेना। तो उसने कहा ए अल्लाह के रसूल गवाह रहना
کہ ان سے کوئی کام زیادہ نہیں کروں گا اور کوئی کام کم نہیں کروں گا. جب رسول اللہ وہ اٹھ کے چلا گیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اس نے اتنا بھی عہد پورا کیا تو یہ جنتی. ایکسیسز کو مت جاؤ، ایکسیسز میں کچھ نہیں ہے. سب سے بڑا اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے رسول کا انداز زندگی اعتدال ہے. کوشش کرو بیلنسز کے لیے، نارمل ایگزسٹنس کے لیے زیادہ سٹریسز مت ڈالو، زیادہ وشفل تھنکنگ نہ کرو، ڈے ٹو ڈے زندگی گزارو. وی آر ویری کلوز ٹو اے ویری ہائی ڈیسٹنڈ اینڈ مے بی وی اسکیپ. کیا پتا تمہارے نصیب میں اس امام زمانہ کی جھلک ہو جو اگلے وقتوں کی معراج ہے. کیا پتا تم خوش نصیب لوگوں میں ہو جاؤ. سم تھنگ نیسسری ٹو واچ. تھوڑا سا توشہ حیات چاہیے ہوتا ہے، کچھ زیادہ نہیں. مگر ایک چیز مینٹلی نیور ایور اگنور کہ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو ہم ڈونٹ، بٹ اف یو بلیو ہم دین ڈو بلیو ہم دی وے یو شوڈ. جھوٹ سچ سے اس پہ اعتماد نہ قائم کرو. وما علینا الا سر یہ ایک آخری سوال کرنے کی اجازت ابھی ہے؟ بار بار سر بڑی لوگوں نے پوچھا ہے سر رمضان کی آمد ہے، پلیز ہمیں بتائیں کہ رمضان میں کیا کیا جائے کہ خدا راضی ہو جائے. دوسرا اسی کا دوسرے پورشن بھی ہے کہ اسلام آباد میں پلین گرا ہے، اس کے علاوہ آج کل فلڈ آیا ہوا ہے پورے ملک میں. کیا یہ اللہ کا عذاب ہے یا امتحان ہے؟ لو جی سنو، ابھی تو کل آپ کہہ رہے تھے کہ پانی کی وجہ سے انڈیا سے ہماری جنگ ہوگی، فساد ہوگا. اللہ میاں نے ذرا زیادہ پانی دے دیا، اس پہ تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ اور اب اگر فساد ہوا، اگر تم لوگ نہیں مینج کر سکے یہ اللہ کا قصور ہے بھائی. یہ تو تمہاری خدمت خلق کی کمی کو بھی آزمایا گیا ہے، مینجمنٹ آف گورنمنٹ کو آزمایا گیا. اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے تو تمہیں اگلے 50 برسوں کے لیے پانی کی ضرورتوں سے بے نیاز کر کے، جہاں کنواں کھودو گے پانی نکلے گا انشاءاللہ تعالی. ہمیں پیاسا مرنے سے اللہ نے بچا لیا ہے. اب اس کو اگر تم عذاب کہو سیلاب کو، دیٹس ویری فنی. البتہ وی آر فیلنگ بیکاز ہم نکمے لوگ ہیں، ہماری گورنمنٹیں فیل ہو رہی ہیں، ہمارے سسٹمز فیل ہو رہے ہیں. کوئی مسئلہ ہے کو مینج کرنا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ کوئی اتنا بڑا سیلاب بھی نہیں ہے، کوئی اتنا نہیں ہے کہ شہروں کے اوپر سے گزر رہا ہے کہ کراکاٹوا ایسٹ آف جاوا والا منظر تو نہیں ہے کہ 180 فٹ لہریں جو ہیں شہروں کے اوپر سے گزر رہی ہیں. کامنلی یو کین ورک. یہ سارے لوگ ہیں، گھر جا کے تھوڑا تھوڑا وقت ایک ہفتہ جا کے لگا لیں، آپ کو وہاں کام کرنے کو جگہ ہی نہیں ملے گی. دس از اے کائنڈ آف یو سی، یہ جیسے ایک شیزوفرینک ہوتا ہے نا، رولا پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کیا عفریت آ گیا. اٹس نارمل. ہماری مدتوں سے ہمارے پانی اور دریا چڑھتے چلے آئے ہیں. پینک کاہے گا؟ اف یو آر پینکی اٹ مینس یو آر نروی اینڈ یو آر اسٹوپڈ، یو آر ورکنگ ناٹ، یو ڈونٹ ہیو دی ایبلٹی ٹو ورک. اس میں وہ اب خدا کا قصور ہے. الحمدللہ رب العالمین. کل کو ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، اے اللہ پانی پلا، اے اللہ پانی پلا، اے اللہ پانی پلا. یہی ہوا تھا حضور کے زمانے میں. انہوں نے کہا یہ پانی نہیں رہا، حضور نے دعا کی، 7 ایک دن پانی برسا. اہل عرب نے اذانیں دینی شروع کی، یا اللہ پانی سے بچا. تو بھائی اللہ میاں سے تم یہ نہیں توقع کر سکتے کہ بخیلوں کی طرح تمہیں دے. اس کے کشادہ دست ہیں، جو اس کے پاس ہے تمہیں کھول کے دیتا ہے. جو تمہارے پاس ہے تم بھی کھول کے دو نا. آپ لوگوں کو ایک روٹی آدھی کرو نا، ایک پانی کا گھونٹ آدھا لو نا، جاؤ نا دو نا. جیسے وہ کشادہ ہے تم بھی ایسے ہی کشادو. اللہ کی عادات بھی تو پکڑو. باقی رہا رمضان کی عبادات، بیسیکلی قرآن ہے، اور یہ اس میں سلام کا مہینہ ہے. یہ جو آپ آگے بڑھتے ہو تلاوت قرآن، اس کے بعد آپ اس میں سلام کے سب سے بڑی رات تک پہنچتے ہو. جیسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. تو یہ اس میں سلام و مومن کا مہینہ ہے. اس میں جبریل امی اس میں سلام کی صفت سے اترتے ہیں اور لوگوں کو
शब कद्र वाले दिन उस जिसमें सलाहियत देखते हैं कि इसको अल्लाह की तरफ बढ़ने की सलाहियत है, उसे अपने दस्ते करम से छूते हैं और उसके बदन में उसके ऐसी चेंजेस तख्लीक करते हैं कि वो अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए खुदा के कामों में मसरूफ़ हो जाता है। और इसमें सलाम और मोमिन की जितनी ज़्यादा, कुरान जितना ज़्यादा पढ़ो, सलाम और मोमिन की सोच समझ के पढ़ो। तो अगर मुझसे आप पूछते हैं कि ये रमज़ान का जो तस्बीह है वो रहमान और रहीम और करीम की तस्बीह है और या सलाम हो या मोमिन हो या अल्लाह की तस्बीह है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतज़ामिया की जानिब से प्रोफेसर साहब का बहुत मशहूर हूँ कि आज उन्होंने इतना एक अजीम लेक्चर दिया है कि आई एम श्योर कि ये हमारे जो तलबा हैं वो जो अल्लाह मियाँ की ख्वाहिश है कि आप गौर और तदब्बर करें कायनात पे भी और अपनी खलकत पे भी। तो इस तरह के लेक्चर इंशाल्लाह जो है हम प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करते रहेंगे और वो हमारी मदद और शफकत जो है वो जारी रखेंगे। ये आपकी भी दुआ थी, हमारी भी दुआ थी। और अभी दुआ के सिलसिले में भी बात हो रही थी कि दुआ इसलिए मांगी जाती है कि उससे राहें खुलती हैं। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, कोई है मुस्तरिब जो अल्लाह से मांगे और अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरे करने का तैयार है। हमने दुआ मांगी और ये अभी अभी उन्होंने जो है आपको सारे ये कशफ और राज जो हैं सारे आप पे वादे कर दिए। तो इंशाअल्लाह इस किस्म के लेक्चर हर महीने जो हैं आपको मिला करें। मैं दोबारा प्रोफेसर साहब का जो है इंतज़ामिया की जानिब से बहुत बहुत मशकूर। आप लेक्चर के पैसे तो नहीं सर वो नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।